الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بے پناہ احسان ہے اس اللہ ذوالجلال کا جو ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہے، جس نے انسانیت کی تخلیق کے بعد انسانیت کی اصلاح اور رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، جن میں 315 رسول تھے اور باقی سب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کے ساتھ ہی انہیں ایک ذمہ داری تفویض کی تھی، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا اور انہیں اس بات کی تاکید کی کہ اپنی اپنی قوم و ملت کو یہ بات سمجھاؤ کہ عبادت صرف ایک اللہ ذوالجلال ہے اور طاغوت سے بچ جائے۔ اللہ ذوالجلال نے مخلوق کی اصلاح کے لیے صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو ہی یہ ذمہ داری نہیں سونپی، بلکہ خود اللہ ذوالجلال نے اصلاح کے بعد انسان کی کامیابی اور کامرانی یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ جنت میں اللہ ذوالجلال کا مہمان بنے، مالک الملک میں خود بھی اس کی دعوت دے۔ اللہ یدعو الی دار السلام، سلامتی کی اصل جگہ تو جنت ہے، اس دار السلام کی طرف مالک الملک نے خود دعوت۔ اپنی دعوت پر کفایت نہیں کی، بلکہ اپنے محبوب کو اس بات کا حکم دیا جن کو سرتاج رسل بنایا۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ بھی اپنے رب کی طرف بلائیے، اپنے رب کی دعوت دیجیے۔ یہ صرف سرتاج رسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی حکم نہیں ہوا، یہ حکم چونکہ تمام انبیاء کو تھا، اس لیے آج قرآن مجید کو اگر ہم کھولتے ہیں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ کس طرح نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم میں گزارے، اور قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی۔ یہ آیت ہمیں
مشن کا وہ زاویہ بتا رہی ہے جس کو میں اور آپ آج سمجھنے سے قاصر، اور وہ زاویہ یہ ہے، ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ دعوت کے لیے 8 گھنٹے ذمہ داری ادا کر دی ہے تو دعوت پوری ہوگی۔ کسی کو بات میں سنا سکا ہوں، میں سمجھا سکا ہوں، یا کسی کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، میری 8 گھنٹے ڈیوٹی تھی اور وہ ختم ہو۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہار، اپنی صلاحیت کو قوم و ملت کی اصلاح کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کی نوک پلک درست کرنے کے لیے، مخلوق کو خالق سے جوڑنے کے لیے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں سے متعارف کروانے کے لیے، اور صحابہ کرام کے عملی نمونے دکھانے کے لیے جو اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے، خواہ وہ میری زبان کی گفتگو ہو، یا میری قلم کی وہ کتابت ہو، یا میں کسی کو رائے دے سکتا ہوں، یا میں کسی کی رہنمائی کر سکتا ہوں، کسی کو مشورہ دے سکتا ہوں، کہیں وقت دے سکتا ہوں، کہیں مال پیش کر سکتا ہوں، کسی بھی زاویے سے اگر میں اس اصلاح کے خوبصورت عمل میں شریک ہو جاؤں تو یہ میری دنیا کی سب سے بڑی سعادت۔ یہی وجہ ہے اللہ ذوالجلال نے جہاں خود دعوت دی ہے اور انبیاء کو حکم دیا ہے، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین، ان سے باقاعدہ بھی اعلان کروایا، اور اعلان کیا کروایا ہے؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعن، آپ اعلان کر دیجئے یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا مشن ہے، یہ میرا منہج ہے، اور منہج ہے کیا؟ ادعو الی اللہ، میں تو اللہ کی طرح بلاتا ہوں، لیکن بلاتا کیسے ہوں؟ یہ میری دعوت عشوائی نہیں ہے، بڑی بصیرت اور حکمت کے ساتھ میں اس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور اعلان کا اگلا حصہ یہ ہے، یہ صرف میرا مشن نہیں ہے، یہ منہج صرف میرا نہیں ہے، بلکہ ہر اس امتی کا مشن ہے جس کا یہ بیانیہ ہے، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ میرا متبع ہے، میرا فرما بردار ہے، میری اطاعت کرنے والا ہے۔ اس کی اطاعت کا یہ دعویٰ، اس کی اتباع کا یہ دعویٰ، اس کا فرما برداری کا یہ بیانیہ اس وقت تک کنسیڈر نہیں ہوگا جب تک وہ اس مشن سے محبت نہیں کرتا۔ انا ومن اتبعنی، یہ میرا بھی راستہ ہے کہ میں اللہ ذوالجلال کی طرف بلاتا ہوں، یہ میرا منہج ہی نہیں بلکہ منہاج بھی ہے، زندگی کا یہ طریقہ بھی، اور ہر اس امتی کو یہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا جس نے اس بات کا دعویٰ کر رکھا ہے کہ میں تو اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہوں۔ پھر اللہ ذوالجلال نے صرف پیغمبروں سے اور اپنے آخری پیغمبر سے ہی اناؤنس نہیں کروائے، بلکہ پوری مخلوق کے سامنے
قرآن مجید نے ایک تقاضا رکھا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ ایک ایسی جماعت تو ہونی چاہیے، امت کے ایسے افراد تو ہونے چاہیے جن کا مشن یہ ہو ہر خیر اور بھلائی کی دعوت دیتے نظر، اور اس خیر اور بھلائی کو معاشرے کے سامنے رکھتے ہوئے انہیں نیکی کا حکم بھی کرنا ہے، انہیں برائی سے منع بھی کرنا، اس نیکی کا حکم کرنا ہے جس نیکی کا حکم اللہ کی کتاب میں ہے۔ وَاسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ، ہر وہ نیکی جس سے اللہ ذوالجلال کی رضا حاصل ہو، وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ، اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے رویے عام، ان کی باہمی محبت و احترام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ایک ایک حدیث جو انسانی رویوں کو خوبصورت بنانے والی ہے، اس کو اختیار کرنے کے مطابق۔ ساتھ ہی اس کا نتیجہ بھی بیان کیا، اگر کسی کو توفیق مل جائے کہ وہ اس کام کو کھڑا کرنے کے لیے، اس کام میں شریک ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے، تو یہ کامیاب لوگوں کی نشانی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی تو کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے والے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے جہاں ایک امت کا تقاضا کیا ہے، وہاں اس کاروان دعوت میں شریک ہونے والے ہر فرد کے لیے ایک پیغام دے دیا۔ پیغام یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ تو علام الغیوب ہے، اللہ ذوالجلال، ان کے تو علم میں تھا سب کچھ، بدلتے ایام میں رجحانات بھی بدلتے ہیں، کچھ لوگوں نے اپنے اپنے میئرز بنا رکھے ہیں کہ گفتگو ایسی ہونی چاہیے، گفتگو ایسی ہونی چاہیے۔ اگر پوری دنیا کے سکالرز جمع ہو جائیں، دنیا کی فصیح و بلیغ اپنی فصاحت و بلاغت کی تمام حدود اگر جمع کر کے پھر بھی گفتگو کرے، اس سے خوبصورت بات کسی کی نہیں ہو سکتی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، بھلا اس سے بڑھ کے کس کی بات خوبصورت ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور وہ صرف بلاتا ہی نہیں بلکہ جس دعوت کو پیش کر رہا ہے اس کی عملی شکل بھی دنیا کے سامنے پیش کرتا نظر آتا ہے، کیونکہ صرف دعوت، صرف علم، صرف نظریہ کوئی وزن نہیں رکھتا جب تک اس کے مطابق عمل نہ۔ من وعظ بکلامہ ضاع سہامہ، جو صرف بات ہی کرنا جانتا ہے اس کا تیر ضائع ہو جاتا۔ ومن وعظ بعملہ نفذ سہامہ، ہمیشہ اس انسان کی بات میں اللہ قوت پیدا کرتے ہیں، تاثیر پیدا کرتے ہیں، جو عملی طاقت کے ساتھ ایک بات پیش کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں علم بھی نصیب فرمائے اور عمل بھی نصیب۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ معاشرے کے رویوں کو دیکھیے، اللہ نہ کرے آج کل حالات کیسے ہیں، کسی کا بیٹا گم ہو جائے، اب دنیا جہان کے فہیم لوگ بٹھا کے اس کو سمجھانا چاہے
جس ماں کا بیٹا گم ہو گیا ہے وہ کیسے صبر کرے؟ 10 PhD ڈاکٹر بٹھا دے جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ کنونس کر سکتے ہیں، لیکن ماں کی محبت ختم تو نہیں ہو، اس کے آنسو تو نہیں تھمے گے۔ لیکن ایک عام سا شخص جس کو شاید کبھی لوگ کملا بھی کہہ دیں، اگر وہ آ کے صرف اتنی بات کہہ دے کہ خالہ جان میں نے آپ کا بیٹا فلاں جگہ دیکھا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی وہ گفتگو اس کو اچھی نہیں لگی ہوگی جتنی اس عام شخص کی بات ماں کو اچھی لگے گی، کیونکہ اس نے بیٹے کو ملانے کی بات۔ تو اللہ حضر جلال کو بھی سب سے پیاری بات وہ لگتی ہے جو مخلوق کو خالق سے جوڑنے کی بات۔ یہی انبیاء کا مشن تھا، یہی صحابہ کرام کا مشن تھا۔ اور حیرانگی اس بات کی ہے، صحیح بخاری پڑھنے والے یہاں بیٹھے ہیں، اور علماء کرام جو ہمارے سر کے تاج ہیں، جو ایسی کتابیں پڑھاتے پڑھاتے زندگیاں گزار رہے ہیں، بڑے ہی خوش نصیب کہ صحابہ کرام میں یہ دعوت کی اتنی تڑپ تھی۔ مینا میں حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو کنکریاں مارتے، وہاں سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے لوگوں کو دعوت دے رہے۔ کسی نے سوال کیا کہ یہاں بھی دعوت؟ وہ جواب مجھے اور آپ کو آج یاد کرنا ہے، جو جواب سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا تھا۔ وہ کہنے لگے واللہ لو وضعتم الصمصام على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنفذتها قبل أن تجيزوا علي۔ اللہ کی قسم اگر تم میری گردن پہ تلوار رکھ دو اور مجھے یہ یقین ہو جائے کہ گردن کٹنے سے پہلے پہلے ایک بات، ایک کلمہ جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، میں وہ پہنچا سکتا ہوں تو گردن کٹوانے سے پہلے پہنچا کے ہی گردن کٹواؤں۔ جب تک یہ تڑپ نہ ہو، جب تک یہ فکر نہ ہو، جب تک یہ تمنا نہ ہو کہ کس طرح میں دین کی سربلندی کے لیے اپنی صلاحیت کو استعمال کر سکتا ہوں، اس وقت تک دعوت کی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ حیران ہوں گے یہ قصہ سن کے۔ میں ایک طالب علم ہوں، عموماً جب میں درس دیتا ہوں کسی کو بات نہیں کرنے دیتا، جب تھک گئے تو بتا دینا، میں بس کر لینا۔ کہ میرے نزدیک دعوت اور قرآن و سنت کے مجلس ایک تقدس ہے، اور میں نے اپنے پچھلے 25 سال میں اس کو پابندی سے قائم رکھا۔ جس نے نہیں سننا وہ پھر بھی میرا محترم ہے، وہ آرام کر لے، لیکن میں اپنی مجلس میں نہ کبھی چلنے پھرنے دیتا ہوں، نہ میں بات کرنے دیتا، اور یہ بھی میری مرضی نہیں ہے، یہ صحابہ کا مشن ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب لوگ قلبی طور پہ آپ کے ساتھ ہوں تو بیان کیا کرو، وَإِلَّا فَلَا تُحَدِّثْ۔ کسی نے سوال کیا بھی قلبی حالات پہ تو اللہ ہی واقف ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ فرمایا اذا انصرفت عنك القلوب فلا تحدثهم، دل جب پھر جائیں تو پھر بیان نہ کر۔ قیل وما علامت ذلك، اچھا اس کی نشانی کیا ہے؟ دلوں کے حالات تو اللہ کے پاس۔ تو انہوں نے 2 نشانیاں بیان کی۔ فَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَلْتَفِتُونَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَلَا تُحَدِّثْ،
جب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہو تو پھر بیان نہ کرنا، اس کا مطلب ہے وہ آپ کی بات پہ توجہ نہیں کر۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ يَتَسَاءَلُونَ فَلَا تُحَدِّثْ، جب دیکھو کہ وہ جمائی لے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اب ان کی تھکاوٹ ہو گئی ہے، تو شریعت کو زبردستی کسی کے کانوں میں ٹھونسنا یہ جائز نہیں۔ اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو میں گفتگو جاری رکھوں، اگر کوئی ضروری بات ہے تو مجھے بھی بتا دیں، میرا بھی فائدہ ہو جائے۔ یہ سیدنا عمر کی، ویسے تو سارے صحابہ کی زندگی ہمارے لیے مثالی ہے، لیکن سیدنا عمر کی کیا بات تھی۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ عمر ایک لوہے کا پنجہ تھے، جس مجلس میں وہ بیٹھتے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی دوسرے سے بات کرے، جب بھی کوئی بات کرتا وہ کھینچ لیتے، ادھر آؤ، اگر یہ خیر کی بات تھی تو تم نے عمر کو محروم کیوں رکھا، مجھے بھی بتاؤ، اور اگر شر کی بات تھی تو تیری جرت کیسے ہوئی کہ عمر کی مجلس میں بیٹھ کے بھی تم شر کی بات کر۔ دینی مجالس کا ایک تقدس ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ خاموشی سے آپ سنیں، سمجھیے، قرآن و سنت کی بات کو سننا بھی اجر و ثواب ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ یہاں ایسے چہرے موجود ہیں جو اس سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن کسی چھوٹے کی بات سننا اس کا بھی تو ثواب ہے نا۔ اسی بات کو دوسری بات سننا، بار بار سننے سے اس کی اجر میں کمی تو نہیں آتی، اجر تو پھر بھی پورا ہی ملتا۔ آپ تیار ہیں گفتگو سننے کے؟ آپ ہی تو ہیں جن سے لوگوں کو امیدیں ہیں کہ آپ امت کی رہنما بنیں گے، اگر آپ اپنی باتوں پہ لگے رہیں گے تو کیسے بات بنے؟ واپس آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے یہ تڑپ پیش کی۔ یہ قصہ سن کے آپ کو حیرانگی ہوگی، ہمارے استاد افریقی جزر میں دعوت کی غرض سے گئے، وہ بیان کرتے ہیں کہ شام کا وقت ہوا، ایک عیسائی عورت آئی، اس نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے مسلمان ہیں، ہم کسی سے بات نہیں کرتے۔ نے کہا چلو بات نہیں کرنی تو یہ کتابیں عیسائیت کی لے لے۔ یہ پھر کہا کہ مسلمان ہیں، دروازہ نہیں کھولا، اس نے کہا اگر آپ کتابیں بھی نہیں لینا چاہتے تو کم از کم میری بات ضرور سن لیں۔ شیخ نے پھر کہا لیش تعیبی نفسک، کیوں اپنے آپ کو تبانا چاہتے، مسلمان ہیں آپ۔ اس نے بند دروازے کے ساتھ کھڑے ہو کے آدھ گھنٹہ عیسائیت کی تبلیغ کی۔ ہم نے پھر اسے کہا کہ تمہیں کیا ملا؟ کہتی ہے مجھے ملا ہے یا نہیں ملا، میں نے اپنے دین کی دعوت دی ہے، مجھے سکون سے نیند آ جائے۔ اگر وہ لوگ اس طرح کی تڑپ رکھتے ہیں تو آج مجھے اور آپ کو بھی یہ سوچنا ہے کہ میرے اندر یہ دین کو آگے پھیلانے کی کتنی تڑپ ہے، میرے اندر اس دین کو کونے کونے تک پہنچانے کے لیے صلاحیت کو استعمال کرنے کا کتنا درد ہے۔ ہم نے تو صحابہ کا یہی درد دیکھا جو آج نہیں ملتا۔ وہ درد کیا تھا؟ صحابی آ کے سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول بس ایک بات بتا دے، قد احزنتنی، اس بات نے مجھے غمگین کر رکھا ہے، واسقمتنی، مجھے اس بات نے بیمار کر دیا ہے، وفی روایت اخری قد ارہقتنی، مجھے تو تھکا دیا ہے، توڑ دیا ہے اس بات۔ میرے صحابی غم کیا ہے؟ کہا بس اتنا بتا دیجئے، جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں، جنت کیسے جا سکتا۔ اللہ جلال یہ تڑپ، یہ شعور کی بیداری ہر ایک کو نصیب ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس لیے اللہ ذوالجلال کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، اللہ ذوالجلال کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو نکلتا ہے اس کو خوشخبری سنائے۔ فرمایا غدوۃ فی سبیل اللہ او روحہ خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس کو بیچ دیا جائے، اس صبح اور شام کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انسان اللہ کی راہ میں گزارتا ہے۔ اللہ ذوالجلال یہ تڑپ ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فرمان جاری کیا، آج اتنے سفید پوش ہیں، کہتے ہیں جہاں بھی جائیں کو گرد نہ ہم پہ پڑے، صاف ستھرا ماحول ہونا چاہیے، نو ڈاؤٹ کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن حدیث کیا بتاتی ہے؟ من غبرت قدما فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو قدم گرد آلود ہوں گے، حرمہ اللہ علی النار، ایسے قدم جہنم میں نہیں جائیں گے، اللہ عز و جلال کو جہنم پہ حرام کرا۔ بلکہ اس سے بڑی خوشخبری کیا ہے؟ آج خوشبو کی کو 300 قسمیں ہیں، ہو سکتا ہے زائد بھی، لیکن کستوری کے کیا ہی کہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من راح روحة فی سبیل اللہ كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة، یہ جتنی گرد یہ غبار آپ پہ پڑے گا جو اللہ کی راہ میں آپ نکلے، قیامت کے دن اتنی ہی کستوری کا باعث بن جائیں گے۔ اس قدر یہ خوش نصیب ہے اس کاروان دعوت میں شریک ہونے والے اور اپنی صلاحیتوں کو دین کو پھیلانے میں خرچ کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ عظمت بیان کی ہے، جہاں اس ذمہ داری کا احساس کرنے کی بات کی ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعید بھی سنائی ہے۔ فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، تم نیکی کا حکم ضرور کیا، تم برائی سے منع ضرور کیا، اگر تم نے اس ذمہ داری کا احساس نہ کیا کیونکہ تم خیر امت ہو، تم خیر امت، بہترین امت ہو، اور مشکات المصابیح پڑھنے والے یہ جانتے ہیں آخری حدیث کیا ہے، انتم تتمون 70 امة انتم خیرها واکرمها علی اللہ عز وجل، تم 70ویں امت ہو تو سب سے عزت والی اور سب سے بہترین امت ہو، اور تمہاری بہتری کی علامت یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اگر تم نے ذمہ داری کو چھوڑ دیا ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم، پھر تم دعائیں بھی کرو گے، سزا یہ آپ کو ملے گی کہ تمہاری دعاؤں کے قبولیت کے سامنے یہ رکاوٹ بنے گی اور تمہاری دعاؤں کو اللہ عز و جلال قبول نہیں فرمائیں گے کہ تم نے یہ ذمہ داری ادا نہیں کی۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو امام ہیں، کس قدر خوش نصیب ہے جن کو اللہ نے خطیب بنایا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ معاشرہ اس کو ویٹیج نہیں دے گا، کاش کے معاشرے کو اس بات کی سمجھ ہو کہ یہ ہے وہ امام، یہ ہے وہ خطباء، یہ ہے وہ علماء جو معاشرے کا اصل چہرہ ہے۔
اس سے معاشرے کی پہچان ہوتی ہے کہ معاشرے کا وزن کتنا ہے اور معاشرے کی اقدار کیا ہے۔ اگر معاشرے کی اقدار کا پتہ لگانا ہو تو علماء کو دیکھیے، خطباء کو دیکھیے، ائمہ کو دیکھیے۔ اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے، اگر معاشرے کے ہر فرد میں بگاڑ ہی بگاڑ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ امامت اور خطابت کی ذمہ داری کو سمجھنے سے شاید پیچھے رہے۔ آپ نے سنا ہوگا اسلام سے پہلے عرب کی تاریخ کو لے کے تو خون ریزی ہی نظر آتی۔ وہ کون انسان تھا؟ بنو قیس کا سردار قیس بن زہیر، اور بنو فزارہ کا سردار حذیفہ بن بدر۔ جب ان کی لڑائی ہوئی ہے جس کو آج داہش اور غبران کی لڑائی کہا جاتا ہے، 40 سال تک گھوڑا دوڑانے کی لڑائی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا شعور کس لیول کا تھا کہ صرف گھوڑا دوڑانے پہ 40 سال تک لڑتے ہیں۔ لیکن اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے قبائل نے بھی کوشش کی، ناکام۔ لیکن اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے حارث بن عوف، زہیر بن ابی سلمہ، یہ وہ دو لوگ تھے جن کی حکمت بھری گفتگو، جن کی خطابت نے، جن کی بصیرت کے کلمات نے، جن کی شاعری نے 40 سالہ جنگ کو ختم کرنے کا کردار ادا کیا۔ تو آپ خطیب ہیں تو معاشرے کی سوچ کی ڈوریں آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اگر ڈورے تھامنا نہیں چاہتے، ڈورے کسی اور کے ہاتھ میں ہوں، تو پھر آپ تو ان پہ کوئی بھی بات مسلط نہیں کر سکے کہ ان کے دل میں کوئی بات ہو تو آپ نہیں سکیں۔ امامت کتنا بڑا عہدہ ہے کہ عباد الرحمن کی دعاؤں کے اندر یہ سب سے بڑی دعا ہمیں ملتی ہے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کے بارے میں دعا کی۔ تو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے جس کو اللہ عز و جلال نے اس علم سے نوازا ہے جس علم کو اللہ نے وحی بنا کے اتارا۔ اور اصل علم وہی ہے جس سے اللہ کی معرفت ملتی ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پہچان ہوتی ہے۔ یہ ہے ہمارے لیے رول ماڈل، جس سے انسان کو زندگی کے مقاصد کا ادراک نصیب ہوتا ہے۔ یہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہے، مجھے اسے پورا کرنا ہے۔ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اگر کسی کے نصیبے میں یہ منصب ہو، امامت کا منصب، اس سے بڑھ کے کون خوش نصیب ہو سکتا؟ صحابہ کرام تو اس بات پہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ کوئی علمی مجلس میں سوال کا جواب دے دے۔ جب سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان من الشجر شجرة لا تسقط ورقها فحدثوني ما هي۔ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، بتاؤ کون سا درخت؟ مجلس میں سیدنا عبداللہ ابن عمر بھی موجود، سیدنا عمر اور بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود۔ تو صحابی شرما گئے کہ بڑے بیٹھے ہیں تو میں نے کیا بولنا۔ سیدنا عمر نے کیا کہا تھا؟ بیٹا اگر تم اس سوال کا جواب دے دیتے تو سرخ اونٹ ملنے پہ مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی تیری علمی برتری کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی۔ اور کسی کا بیٹا امام بن جائے اور حافظ قرآن ہو، معلم ربانی بن جائے، اس سے بڑی دنیا کا کوئی منصب نہیں۔
ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں کو یہ حکومتی عہدہ ملا، فلاں کو یہ عہدہ ملا. اللہ ذوالجلال نے یہ سب سے بڑا عہدہ رکھا ہے، وہ تقرب الہی کا. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. یہ اللہ ذوالجلال کی سلیکشن ہے، انتخاب ہے، یہ صفاء و اجتباء ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، وہی زیادہ جانتا ہے کہ نبوت و رسالت کا تاج کس کے سر پہ سجانا ہے، کس کو ان انبیاء کے وارث بنانا ہے، کن کو اس مشن کی آبیاری کے لیے اللہ جلال نے چننا ہے، یہ وہی جانتا. لیکن جس کا چناؤ ہو جائے وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے. کیسے خوش نصیب نہ ہو؟ یہ اتنا خوش بخت ہے، اتنا مختبر ہے. دنیا کے بڑے بڑے دانشور اور اسکالرز 4 گھنٹے کی گفتگو کرنے والے، ان کی بات میں نہ جانے قرآن و سنت کی کوئی بات ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن اللہ کے دین کی گفتگو کرنے والا اس کا ایک ایک حرف اللہ ذوالجلال صدقہ جاریہ بنا. ان مما يلحق المؤمن من حسناته بعد موته وهو في قبره من علم علما ونشر. ایصال ثواب کے غلط طریقے تو لوگ سناتے سنتے، یہ ہے ایصال ثواب کا صحیح طریقہ جو سید المرسلین نے بیان کیا ہے کہ 7 کام ایسے ہیں انسان مٹی میں چلا جاتا ہے لیکن تسلسل کے ساتھ قیامت تک اسے نیکیاں ڈپازٹ ہوتی رہتی ہے. جس نے کسی کو علم سکھا دیا، خیر و بھلائی سکھا دی، یا اس کی نشر و اشاعت کا سبب بن گیا. اور میں تو حیران ہوں، کتب حدیث میں اس معنی کی، اس پلے کی روایت کسی کتاب میں نہیں. ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتى النملة في جمعها. وفي رواية أخرى وحتى رينان البحر ليصلون على معلم الناس الخير. اللہ ذوالجلال اپنی رحمت کی برکھا برساتے، فرشتے، کھربوں فرشتے. یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس طرح دنیا کے لیے بیت اللہ ہے، اس کے ساتھ بھی آسمان پر البیت المعمور ہے. 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے روزانہ جاتے، جو ایک وقت میں جاتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے. دنیا کا کیلکولیشن کا نظام اس کی کیلکولیشن نہیں کر سکتی کہ فرشتوں کی تعداد کتنی. ان سب فرشتوں کو اللہ نے پابند بنایا ہے کہ تم نے جس ہستی کی بخشش، مغفرت اور برکت کی دعائیں کرنی ہے، حتیٰ کہ بر و بحر کی تمام مخلوقات، چوٹیوں میں، بلوں میں، سمندروں اور دریاؤں میں مچھلیاں، ہواؤں اور فضاؤں میں پرندے، 14 کے 14 طبق اس بات کے پابند ہیں کہ دعائیں کرو اس ہستی کے لیے جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا. یہاں سے میں نوجوانوں کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ بھی پیش کروں گا. اگر 4-6 لوگ اٹھ کے آپ کو گالی دے دے تو کبیرہ خاطر نہ ہو جائے. اچھا کھربوں دعائیں دینے والے ہوں کو 4 گالیاں دے دے تو کمپیریٹیولی چیک تو کیجئے مقابلہ کیا. اتنی بڑی دنیا ہے، 2-4 دانے تو ایسے ہوتے ہی ہر جگہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. اور دوسری جگہ فرمایا شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین جو ہے وہ تو انبیاء کے بھی دشمن رہے.
تو میں اور آپ کون ہیں؟ کمزور مسلمان۔ میں اور آپ کون ہیں جن کی ضرورت ہے کہ وہ عمل میں آگے بڑھے؟ ان کے بارے میں اگر کوئی بات کر دے تو پریشانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امام شافعی کی بات نے مجھے تو بہت نفع دیا ہے۔ مجھے امید واثق ہے کہ اگر آپ بھی اس کی پابندی کریں تو آپ کو بھی بہت نفع ملے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ من اراد ان يسلم من كلام الناس فهو مجنون۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کوئی بات نہ کریں، یہ تو بیچارہ دیوانہ ہے۔ لأنهم قالوا عن الله ثالث ثلاث، لوگوں نے تو اللہ کے بارے میں بھی کہا کہ اللہ ایک نہیں تین۔ وقالوا عن رسوله ساحر ومجنون، انہوں نے تو سید البشر والرسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی فرمایا کہ یہ نعوذ باللہ جادوگر ہیں، یہ دیوانے ہیں۔ جب ان ہستیوں کے بارے میں لوگوں کی زبانوں سے باتیں نکلی ہیں تو میں اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ لیکن ان باتوں کی پرواہ کیے بغیر آپ بڑا کام بھی نہیں کر سکتے۔ عبد الرحمن ابن مہدی کے متعلق امام مسلم صحیح مسلم کے مقدمہ میں جو بات نقل کرتے ہیں، انسان مبتلا بن ہی نہیں سکتا، لیڈرشپ کے خواب اس کے کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوتے۔ التغافل عن الناس، جب تک لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن اس کا مطلب تغافل سے مراد غفلت نہیں ہے کہ جو مرضی لوگ سچ بھی کہیں تو کہتے رہیں۔ اگر ایک بے نماز سے بے عمل ہے تو لوگ بات کرے تو وہاں تو اللہ سے ڈرنے کی بات ہے، وہاں تو انسان کو شعور بیدار کرنے کی بات ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ کام ہم جب صحیح کر رہے ہو تب کوئی دنیا ساری ہماری مخالفت کرنے پہ تیار ہو جائے تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ ساری کائنات اکٹھی ہو جائے نقصان دینے کے لیے، جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آئے گا تو نقصان نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ہمارا منہج یہ ہونا چاہیے کہ یہ شخص ہے، اس نے میری اصلاح کی ہے، اس نے اگر صحیح بات کی ہے، اور اگر اس نے مخالفت در مخالفت کی ہے فَلْيَرْضَ مَنْ يَرْضَ وَلْيَسْخَطْ مَنْ يَسْخَطْ إِذَا رَضِيَ مَنْ فِي السَّمَاءِ۔ جب اللہ ذوالجلال کی رضا انسان کو میسر آ جائے تو پھر اسے اس بات کی پرواہ ختم کر دینی چاہیے کہ کوئی راضی ہوتا ہے یا کوئی ناراض ہوتا ہے۔ اور امام احمد بن حرب اس لیے کہا کرتے تھے عبدت اللہ 50 سنة فما وجدت لذة العبادة حتى تركت 3 أشياء۔ میں نے 50 سال عبادت کی لیکن عبادت میں لذت نہیں آئی جب تک میں نے 3 چیزوں کو چھوڑ دی تھی۔ تركت رضا الناس حتى قدرت ان اقول الحق، میں نے جب لوگوں کو راضی کرنا چھوڑا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ رب تعالیٰ نے حق بات کو میری زبان پہ جاری کر۔ تركت صحبة الفاسقين ووجدت صحبة الصالحين، میں نے برے لوگوں کو جب چھوڑا تو اللہ نے صالح لوگوں کا ساتھ مجھے نصیب کر۔ تركت لذة الدنيا ووجدت لذة الآخرة، میں نے دنیا کی رنگینی اور لذتوں کی بلوا چھوڑ دی، اللہ ذوالجلال نے دنیا میں بھی لذتیں عطا کی اور اخروی لذتوں کی چاشنی مجھے اب بھی محسوس ہونا شروع۔ اور یہی وہ بات تھی جو امام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے ان فی الدنیا جنہ من لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ، اللہ نے دنیا میں بھی جنت مومنوں کے لیے رکھی ہے، جو اس جنت میں داخل نہیں ہوتا وہ اخروی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔
پوچھنے والے نے پوچھا حدیث تو صحیح مسلم کی یہ ہے دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا تو کافر کی جنت ہے، مومن کے لیے تو جیل خانہ ہے، یہ کون سی جنت ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ تو نے جواب دیا تھا وہ ایمان ہے، جس کو اللہ ذوالجلال ایمان کی دولت سے نوازتے ہیں، جو اس کی لذت ہے، جو اس کی حلاوت ہے، جو اس کی مٹھاس اور چاشنی کو محسوس کر لیتا ہے، اس جیسا نہ کہ خوش وقت ہے، اور یہی وہ انسان ہے ایمان کی لذت کو پا لینے والا جو قلبی جنت کا مہمان ہے۔ تو آئیے اگر کوئی امام ہے یا خطیب ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں اور آپ اگر امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوتے، محراب پہ کھڑے ہونے والے، ممبر پر بیٹھ کر، ممبر پہ کھڑے ہو کے اللہ عز و جلال کے دین کو دونوں کے سامنے پیش کرنے والوں کی ذمہ داری کیا؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے میں پوری کائنات کا سب سے بڑا خطیب کیوں نہ بن جاؤں، دنیا کے اندر اگر امامت کی توتی کیوں نہ بولتی ہو، اگر اخلاص نہیں ہے تو یاد رکھیے گا یہ لمبے لمبے جو نام ہیں سابقے اور لاحقے، یہ میرے اور آپ کے کس کی کام ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان اللہ لا يقبل من العمل ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ ذو جلال صرف وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے، وہی اللہ کی ہاں شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے جو رب کی رضا کے لیے ہے۔ آپ نے دنیا میں بزنس مین کو دیکھا ہوگا، لوگ پارٹنرشپ کرتے ہیں 50-50 پہ، 60-40 پہ، کوئی 1% بھی پروفٹ نہیں چھوڑتا۔ اور اگر اس حدیث میں غور کیا جائے انا اغنى الشركاء عن الشرك تب اکثرهم الشرك، اس کا مفہومی ترجمہ اگر آپ یہ پیش کر دیں 99% اگر آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، 1% اگر آپ کی خواہش ہے لوگ راضی ہو جائیں، کیا کرے معاشرہ ہے، ان کے ساتھ ہی تو چلنا ہے، چلو کچھ شہرت بھی ہونی چاہیے، اللہ 99% اپنے قیامت کے دن چھوڑ دیں گے کہ جاؤ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِهِ، دوسری روایت کے الفاظ ہیں اس کا اجر بھی آئے پھر اسی سے جائے۔ اس لیے اس پہلو کو بار بار جاننا، سمجھنا، پڑھنا، سوچنا، اور صرف اس نظریے کو کوئی سمجھ لے تو سچ کہا ابو سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہ سب سے بڑا علم یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو درست کرے، بلکہ وہ کہتے ہیں میں نے عالجت نیتی 20 سنہ، 20 سال تک میں نے اس کو ٹھیک کرنے میں لگائے، پھر 20 سال کے بعد میری نیت ہی کہتی تھی بیٹھے کیوں ہو، اٹھو کو دین کا کام کرو۔ جب نیت کا اخلاص انسان کو مل جائے، اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، تھوڑا علم، تھوڑا عمل آپ کی کامیابی اور نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ میرا آپ سے سوال ہے جو دنیا میں اس وقت PhD ڈاکٹر ہے جو ہمارے لیے بہت محترم ہے، کیا پہلے لوگوں کے پاس PhD تھی؟ اس وقت بھی معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن نے صرف مشکات المصابیح پڑھی، اللہ نے ان کے علم میں اتنی برکت پیدا کی ہے، اتنے لوگ ان کے ہاتھ پہ ہدایت یافتہ ہوئے ہیں کہ آج بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے والے بھی وہ کام نہیں کر پائے۔ اس کا قطعاً مطلب نہ لیجیے گا کہ بڑی بڑی ڈگریوں کا شاید اخلاص نہیں تھا، وہ ہمارے سر کے تاج ہے، بڑے بڑے کام کیے ہیں، لیکن میں صرف چھوٹے علم کی بات کر رہا ہوں کہ بس وہ تھوڑا علم ہو، تھوڑا عمل ہو، اخلاص جب آ جائے تو بہت بڑے نتائج کا سبب بنتا ہے۔ یہی بات
فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے رب عمل قلیل تکبرہ النیہ، بعض اعمال بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن نیت کے اخلاص کی وجہ سے اللہ انہیں ہیوج پروجیکٹس بنا دیتے. وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُقَلِّلُهُ النِّيَّةِ، اتنے کام بہت بڑے نظر آتے ہیں لیکن نیت کے اخلاص کا فقدان ہوتا ہے اور لوگ بے حیثیت ہو کے رہ جاتے ہیں. اخلاص کو اختیار کیجیے. کچھ نوجوانوں کا یہ شبہ بھی ہے بس جی اگر ہم قرآن مجید کو اچھا پڑھے تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ریاکاری نہ ہو جائے تو اب ریاکاری نہ کرو. یہی فضیل بن عیاض کہا کرتے تھے کہ پہلی صف میں لوگ بیٹھتے ہیں، جب دو چار لوگوں کی باتیں آتی ہیں خیر ہے، پہلی صف میں آئے لوگ بیٹھ رہے ہیں تو اٹھ کے تیسری صف میں چلے جاتے ہیں. اور بھلے ترک العمل لاجل الناس ریا، جس ریاکاری سے دوڑ رہے ہو یہ بھی تو ریاکاری ہے نا کہ اللہ کے لیے نہیں لوگوں کی وجہ سے دین چھوڑ رہے. یہ شبہ ہے، یہ اشکال ہے، اس کو سمجھیے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی دے دی ہے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، جب یہ دعا پڑھ لو گے تو کیا ہوگا؟ اذهب اللہ عنک صغار الشرک وکباری، شرک اکبر اور اصغر سے اللہ کی حفاظت کر دے. آپ کو شبہ ہے تو آپ دعا پڑھ لو، نہیں تو سیدنا عمر کے الفاظ جو ہیں ان کو یاد کر لو. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ نصیبا، اللہ میرے سارے اعمال کو صالح بنا، یعنی سنت کے مطابق. صالح عمل وہی ہوتا ہے جو سنت کے مطابق، اور اس کو اپنی رضا کے لیے خالص فرما اور کسی کا اس میں حصہ نہ رکھ. تو گیا آپ امامت کروا رہے، آپ خطبہ دے رہے، تو آپ ان دونوں چیزوں کا اہتمام کیجیے. یہ کیوں نہیں آپ تلاوت کرتے وقت، یہ بات کرتے وقت دل میں کہتے اللہم لک لا لغیرک، اللہ تیرے لیے، اللہ کسی کے لیے نہیں، اسی قبول کرنا. یہ طلب اور فکر آپ کو کبھی اخلاص سے محروم نہیں ہونے دے. یہ سوچ کبھی آپ کو ریاکاری کی طرف بھی جانے دے گی. انسان کو شرم آنا شروع ہو جاتی ہے، میں اپنے رب کو چھوڑ کے کسی اور کو راضی کرنا چاہتا ہوں. اخلاص میرے اور آپ کے اندر جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک یہ دو ذمہ داریاں امامت کی ہو یا خطابت کی ہو یا دعوت کی ہو، یہ کبھی بھی میرے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو جمع نہیں کر پائے. دوسری ذمہ داری یہ ہے میری امامت اور خطابت کے اندر جب تک سنت کی چھاپ نہیں ہے، بڑے سے بڑا خطبہ اور بڑا ہٹ ہوا وہ خطبہ، وہ تقریر بڑی وائرل ہوئی، کبھی دھوکے بھی نہ گئی. اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کے ہاں وہ کنسیڈر نہیں. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے جو بھی عمل کیا ہے اور اس عمل پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی چھاپ نہیں ہے، وہ میں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، ای مردود. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے تو پھر مجھے اور آپ کو سمجھ جانا چاہیے کبھی بھی آپ کو یہ دنیا کے لوگ فائدہ نہیں دیں گے. 500 صحابہ کو امام شعبی نے دیکھا، 48 صحابہ سے کسب فیض بھی کیا، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے آج 1300 سال گزر چکے، اس کی حقیقت نہیں بدلی.
رضا الناس غایہ لا تدرک، لوگوں کو راضی کرنا یہ کیسی انتہا ہے کہ اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اخلاص، اس کے بعد سنت کے مطابق جب تک عمل نہیں ہوگا اس وقت تک اس ذمہ داری کو آپ کبھی بھی صحیح طریقے سے نبھانے کے قابل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاص اور اتباع سنت جیسی عظیم نعمتوں سے سرفراز کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کے بارے میں جو بات بیان کی ہے، یؤم القوم اقربهم لکتاب اللہ، امامت تو وہ کروائے گا جو سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا۔ اقربهم لکتاب اللہ سے مراد کیا ہے؟ وہ صرف قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہ جانتا، وہ قرآن مجید کی تلاوت کو اس کیفیت، اس انداز سے کرنا جانتا وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2237، اور یہ روایت میں آپ سے حتماً گزارش کروں گا ایک مرتبہ زندگی میں ضرور پڑھیں۔ كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقرئ رجلا القرآن، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید ایک شخص کو پڑھایا کرتے، فقرأ انما الصدقات للفقراء والمساکین مرسلة، اس نے یہ آیت پڑھی، اس کو توبہ کی 60 نمبر آیت ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، للفقراء مد نہیں۔ استاد کا جواب کیا تھا؟ ما هكذا اقرأنیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے پڑھایا ہے۔ سوال، پڑھانے والے صحابی، پڑھنے والے ان کے شاگرد تابعی ہیں۔ سوچنے کی بات ہے وہ اتنے بھی عربی زبان سے گرے ہوئے تو نہیں ہوں گے کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ مد ہے کہ نہیں ہے، یہ الف کون سا ہے اور یہاں کون سی مد۔ عربی زبان سے اتنی بھی لا علمی نہیں ہوگی، تم نے مد کی ہی نہیں ہوگی۔ اور یہاں میرے سر کے تاج علماء میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، یہ بخوبی جانتے ہیں کہ مد کرے یا نہ کرے معنی میں تبدیلی نہیں آتی۔ اس کے باوجود صحابی نے اسے نغمی قرات کہنے سے انکار کر دیا۔ شاگرد سوال کرتا ہے، وَكَيْفَ أَقْرَأَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیسے پڑھایا؟ وہی شاگرد سن رہے، وہی استاد پڑھ کے سناتے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین فمدّا۔ اگر معانی کی تبدیلی نہ بھی ہو تو صحابہ کرام نے اس قرآن کی قرآنیت کی حفاظت کے لیے کس قدر مضبوط موقف اختیار کیا، اور اگر تبدیلی ہو جائے تو پھر تو قرآن رہتا ہی نہیں۔ آپ نے قاضی ایاز کا فتویٰ سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، من انکر آیة من کتاب اللہ او بدل حرفا بحرف مكانه او عاب شيئا من القرآن او انکر قراءة متواترة، جس نے ایک آیت کا انکار کیا، حرف کو حرف سے بدل دیا، قرآن میں عیب لگایا،
کسی ایک قرات کا بھی انکار کیا کفر، دائرہ کفر میں جا سکتا۔ اب اذان کو لے لیجیے، علماء و مشائخ تشریف فرما ہے، یہ بڑی خوش قسمتی ہے۔ میں اس جامعہ کے اندر یہ بات کر رہا ہوں جس کو اللہ نے مقام دیا، اللہ اس کے بانیان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا۔ اس قدر وہ یونیک انسان تھے، آج ان کے رفقا اور اس مشن کو سنبھالنے والے اللہ ذوالجلال ان کو بھی دنیا اور آخرت میں کروڑہا برکتوں سے نوازے۔ یہاں تو اچھے اچھے بازن، ابھی میں نے تکبیر سنی تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ کیوں؟ یہ قرآن کا امتیاز ہے۔ زین القرآن باصواتکم، حسن القرآن باصواتکم، قرآن کو زینت دو، اپنی آوازوں سے خوبصورت بناؤ، دلکش بناؤ۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو تغنی کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا، لیس علی طریقتنا، لیس علی سیرتنا، اور بعض نے جب ترجمہ کیا 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 وہ ہم میں سے نہیں۔ بلکہ صحابی کو جب اللہ کے رسول نے حکم دیا، یہ بشارت سنائی، کتنا خوبصورت قرآن تک پڑھ رہے تھے۔ تو صحابی نے تمنا کیا کی، اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ آپ سن رہے ہیں لحضرته لك تحبیرا، تو میں اسے اور خوبصورت بناتا۔ نوجوان بیٹھے ہیں، بتائیں صحابی نعوذ باللہ کیا نہیں کرنا چاہتے تھے؟ حکم ہے قرآن کو خوبصورت بنانا۔ اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں گھر میں، سیدہ عائشہ گھر میں نہیں، سیدہ عائشہ تشریف لائے۔ عائشہ کہاں تھی؟ اللہ کے رسول میں قرآن سن رہی تھی۔ کس کا قرآن سن رہی تھی؟ ایک صحابی مسجد میں پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سیدہ عائشہ کو ساتھ لیا گئے۔ جب سنا تو یہ کون ہے؟ عباد۔ پوچھتے ہیں اصل تو عباد، میرے صحابہ یہ عباد کی آواز ہے؟ صحابہ نے جواب دیا جی، کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیری تعریف ہے جس نے میری امت میں عباد جیسے بھی پیدا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو صرف امت کو پڑھایا سکھایا نہیں، اس کی لذتوں سے آشنا کیا۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے جو کہ عموماً میں دعوے کیا نہیں کرتا، اللہ کی قسم، اریم اللہ، جس بندے کو قرآن مجید صحیح پڑھنا آ جائے، معانی سے واقف ہو، وہ زندگی میں کبھی بھی موسیقی سننے کو اس کا دل کرنا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو اللہ نے فرسٹ امپریشن اور لاسٹ امپریشن اس کی آیات میں رکھا، جو ردم رکھا ہے، قرآن کو سننے کے بعد اس کا جی کرتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے کانوں کی توہین سمجھتا ہے کہ موسیقی کی آواز۔ آپ تکبیر کو دیکھ رہے، اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، اذان بھی اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے۔ ہم تو صرف قرآن کی بات نہیں کرتے، ہم تو احتیاطاً یہ بھی کہتے ہیں اللہ کے رسول کے فرامین کو بھی اگر آپ صحیح زبان سے نہیں ادا کریں گے، اس کے بھی معنی میں بگاڑ پیدا ہوگا اور نہ جانے کہاں سے کہاں تک بات پہنچ جائے۔ اذان کہتے وقت ہم کہتے ہیں اللہ اکبر ای من کل شیء، جو محذوف اللہ سب سے بڑا۔ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ سے سوال کرنے والے سوال کیا اللہ اکبر ٹھیک ہے، ان کے فتاوی میں کیا لکھا ہے؟ اکبر جمع کبر وهو الطبل، اس کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ڈھول ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہو جائے گا، چونکہ زیادہ پڑھ چکے ہیں نوجوان، کہیں گے میری نیت تو نہیں تھی۔ المبانی تدل علی المعانی، معانی تو اس کی ہوگی جو آپ لفظ بولیں گے، آپ کی نیت ہو یا نہ ہو، العبرۃ بالمفہوم
لا بالمنطوق، اعتبار تو یہ ہوگا کہ اگلے کو سمجھ کے آئی، آپ کے بولنے کا کوئی اعتبار نہیں کرے۔ انسان جو ہے وہ کہہ دے کہ میں نے طلاق دے دی ہے، طلقتھا، اور کہہ نہیں میری نیت تو نہیں تھی، تو وہ کہا یہاں تشریف فرما ہے جب طلاق کا لفظ بول دیا جائے گا تو اس سے کیا کہیں گے؟ ہاں اشارہ اور کنایا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا تمہاری نیت کیا ہے؟ جب تم نے صراحتاً غصے میں ہو طلاق کا لفظ بول دیا ہے اور کہے کہ میری نیت تو نہیں تھی، نیت تو پھر تو اللہ ہی جانتے، ہم تو نہیں جانتے۔ اس اذان سے آگے آج دیہاتوں میں بلکہ شہروں میں بھی یہ بیماری آنے کر گئی۔ اللہ جزائے خیر دے ان بوڑھے لوگوں کو جن کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہوں، ان کی عزت کرنا واجب ہے، لیکن عزت کا یہ طریقہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ مؤذن ان کو مقرر کریں کہ وہ اذان میں بہت ساری غلطیاں کریں، بلکہ ان کو احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ اذان سکھا دیں، پھر وہ اذان کہتے رہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں بیٹھے اہل علم ذرا ترجمہ کریں، میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم سارے ہی محمد الرسول کا۔ کیا یہ معنی نہیں بنتا؟ بگاڑ ہے معنی، بلکہ نماز شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ، اس بات کو تو شد و مت سے ہم بیان کرتے ہیں، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جس رکعت میں سورۃ الفاتحہ نہیں ہوتی وہ رکعت نہیں ہوتی۔ مجھے نہیں پتا کہ کوئی مدرک الرکوع کا قائل ہو تو وہ تو نہیں پڑھتا ہوگا، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کے کلمے رائے۔ جہاں سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، وہاں مجھے یہ بھی سوچنا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کون سی جو قرآن میں آئی ہے کہ میری من مرضی کی، الحمد للہ رب العالمین، یہ الف لام استغراق کے لیے، آپ نے پڑھا ہوگا الف لام کی 4 قسمیں، حمد یحمد سے ہے جس کا مطلب ہے تعریف کرنا، تو تمام تعریفوں کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب اس کو ہا کی بجائے ہا سے پڑھے، جیسے خطبہ اگر بیٹھے ہیں تو میں ادبر ان سے پہلے واضح کر لوں گا، کیونکہ بھائی ہر ایک کی خطابت کی رعنائی ہے، دونوں نے وہ رعنائی تو دکھانی ہوتی ہے، ان الحمد للہ، تو کیا معنی ہے اس کا؟ میں نقل نہیں اتارنا چاہتا تھا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، لیکن صرف بتانے کے لیے کہ ہمارے ترنم کا ایک یہ بھی انداز ہے، الحمد للہ، کیا معنی ہے اس کا؟ ہمارے محترم میں کسی کو اگر پتہ نہیں ہے تو ہمارے محترم میں خود کو بتانا بھی ذمہ داری ہے، اور میں پھر بتا دوں کہ کتنے ایسے خطباء ہیں اللہ نے ان سے وہ کام لیا ہے جو ہم نہیں دے سکے، قابل قدر ہے، لیکن یاد رکھنا میرے اور آپ سے اور ان سے قابل قدر اللہ کے رسول کا لایا ہوا بشر ہوتی۔ حمید یحمد، قوامیس کو دیکھیے، اس کا مطلب ہے دھوئے کا ختم ہونا اللہ کے لیے، بلکہ اس سے بھی پہلے ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں فاتحہ شروع کر دی ہے، پتہ نہیں فاتحہ سے پہلے جو دعا ہے اس کے پڑھنے کے قائل ہیں کہ نہیں؟ بھائی ہم قائل ہیں، اللہم باعد بینی بھی پڑھنے کے قائل ہیں، ہم دوسری دعا کو بھی جائز سمجھتے ہیں، وہ بھی صحیح روایت میں ہے۔ پتہ کسی کو دوسری دعا کون سی ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یہ اسم ہے، یہ وسم سے ہے، یہ سموم سے ہے، اس ساری بحث علماء نے آپ کو پڑھائی، اس کا مطلب ہے نام، وتبارک اسمک، بابرکت ہے اللہ تیرا نام، تو اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ پڑھا جائے وتبارک اسمک، سین کی بجائے سا،
تو اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گناہ. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ کا مطلب ہوگا نعوذ باللہ من ذالک، اے اللہ تیرا گناہ بڑا ابک. پھر پلٹ کے وہی پوچھیں گے بھائی ہماری نیت تو نہیں ہے. بھائی آپ کی نیت کا علم تو آپ کے رب کو ہے، سننے والوں کو تو نہیں ہے نا. میرے پیارے بھائی اگر نیت آپ کی اچھی ہے تو اس کا مطلب کوشش کرنا بھی ہے. آپ نیت کے معانی قوامیس میں بھی دیکھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے اندر یہ ہیجان تو پیدا ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. عبارت عن انبعاث القلب. امام بیضاوی نے بھی جب تعریف کی ہے تو کیا تعریف کی؟ تو آپ کے اندر یہ کوشش، یہ طلب تو پیدا ہونی چاہیے کہ میں نے اس کو ٹھیک کر. قرآن کی آیت پڑھتے ہیں وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، جنتیوں کو گھنے سایوں میں داخل کریں. بہت خوشخبری ہے. اگر آپ وا کو ذال میں بدل دیں وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم جنتیوں کو تو ذلتوں میں داخل کریں گے. اور میرے پیارے بھائی اگر جنتی بھی ذلیل ہو گئے تو عزت کون پائے گا؟ ذل پھسلنا ہے، ذل یذل، ذل یذل ذلیل ہونا ہے، ضل یضل گمراہ ہونا ہے، اور ضل ہو گیا. اور افضل عربی زبان میں سائے کو کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بخاری مسلم کی روایت کو پڑھتے وقت بھی بسا اوقات کانپ جاتی ہے. الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی. میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں الیوم اذلہم، اللہ فرمائے گی قیامت کے دن آج میں ان کو پھسلاؤں گا جس دن سوائے میری پھسلاٹ کی اور کوئی پھسلاٹ نہیں ہے. جب ذات کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا معنی ہوگا؟ یہی معنی ہوگا. اللہ کے عرش کے سائے کا معنی اس وقت سمجھ آئے گا. الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا جس دن میرے عرش کے سائے کی بجائے کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس کے سوا کوئی سایہ نہیں. تو قرآن مجید کو قرآن کی زبان میں پڑھنا یہ امام کی ذمہ داری ہے. جس میں سب سے پہلا کام اسے قرآن مجید صحیح پڑھنا آنا چاہیے. تجوید کے بغیر اسے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. ترتیل اسی چیز کا نام ہے کہ قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھا جائے جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا. اقرأہم لکتاب اللہ افقہہم لکتاب اللہ بھی کہنے والوں نے کہا اسے دین کی سمجھ بھی ہونی چاہیے. خوبصورت آواز صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کانوں پہ ہاتھ رکھ لے. محققین قرات اس کو قرات نہیں کہتے. تکلف اور تصنف تو اس میں قرات میں شامل نہیں. مکملا من غیر ما تکلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفقه. تکلف اور تصنع کا تلاوت میں کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ ایک اصول حدیث نے بیان کیا ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کی دیتا ہوں. صحابی نے سوال کیا أي الناس أحسن قراءة؟ من احسن الناس قراءة یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین آواز والا قاری کون؟ پاکستانی جواب اگر ہوتا تو کیا ہوتا؟ الذي يقرأ السورة الكاملة بنفس واحد، جو ایک ہی سانس میں سورت پڑھ لے. الذي يضع يديه على خديه، جو اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے
ایسا پڑھے کہ دیکھنے والوں کو رحم آ رہا ہو، یا اللہ اس پہ رحم کر دے، یہ بیچارہ کہیں بے ہوش نہ ہو جائے، کیا کر رہا ہے؟ اس کو قرات نہیں کہتے، کہ میں نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھے کہ یہ مبالغہ کر رہا ہے، میری کیا جرت ہے میں یہ بات کروں۔ کون تھے سیدنا حسن بصری اس دور میں؟ کہتے ہیں ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے کہ وقت سورہ بنفس دعا ہے، میں نے ایک سانس میں سورت پڑھی، واللہ اللہ کی قسم یہ لوگ نہ تو قراء ہے ولا العلماء اور نہ ہی علماء ہے، ولا الحکماء اور نہ ہی حکماء ہے، ولا الورع اور نہ ہی یہ متقی ہے، لکسرہم اللہ، اللہ ایسے نہ پیدا کر۔ یا سوچنے والا سوچ رہا ہوگا یہ بندہ جو کہہ رہا ہے یہ تو خود بھی سنا ہے کہ قاری ہے، ہم اصل میں چھوٹے کاف سے قاری نہیں ہے، ہم ذرا بڑے کاف سے قاری بننا چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ صحیح قرآن پڑھنا۔ کیسے اللہ نے آپ کو آواز دی ہے؟ آپ اس کے مطابق پڑھو، اس کو سناؤ جس نے نازل کیا۔ من احسن الناس قراءة، آپ نے اس کا جواب دیا، الذي يقرأ اذا رأيت انه يخشى اللہ، وہ قرآن پڑھ رہا ہو تمہیں سمجھ آئے یہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ خشیت الہی یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ جب تک آپ قرآن مجید کو عربی لغو و لہجے کے مطابق نہیں پڑھتے، تجوید کے ساتھ اور معانی کا اعتبار کرتے ہوئے نہیں پڑھتے، اور صرف اس نظریے کے ساتھ نہیں پڑھتے کہ میں نے رب کو راضی کرنا ہے، یہ خشیت تعریب ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری صرف قراء کی نہیں ہے، یہ علماء کی بھی ہے کہ وہ اپنے دروس کے اندر بھی قرآن مجید کی آیات کو صحیح پڑھیں۔ آپ جو بھی طرز استعمال کریں، ہمیں اس طرز سے کوئی مخالفت نہیں ہے، صرف اختلاف اس بات پہ ہے کہ اللہ کا کلام نہ بگڑے، اللہ کے کلام میں کوئی کمی اور خلل اور نقص نہ آئے۔ اخلاص اور سنت کے بعد جس طرح میری قرات سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اس طرح میری خطابت بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ آپ تشریف فرما ہے، کون بتائے گا کہ اللہ کی رسول نے 23 سال دعوت کا کام کیا، اور جب جمعہ فرض ہوا تو اس کے بعد جمعے کے اندر کتنے شعر پڑھے؟ معذرت، ذرا میں اس طرح ذرا سکون محسوس کرتا ہوں، اچھی کیا بات تھی، اللہ آپ کو برکت دے، سلامت رکھے۔ کون بتائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی دعوت میں کتنے شعر پڑھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات کا مطالعہ کیجئے، خطب النبی آج بھی موجود۔ آپ کے خطبات 7 چیزوں کا مجموعہ ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی آیات پیش کرتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ جو اللہ آپ کی زبان پہ جاری کرتے، جس کو آج ہم حدیث کہتے ہیں، احادیث پیش کرتے۔ تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، مواعظ کا تذکرہ کرتے، نصیحتیں کرتے لوگوں، صرف نصیحتیں نہ کرتے بلکہ آپ کو کچھ وعیدیں بھی سناتے لوگوں کو، صبحکم ومساکم، ہو سکتا ہے صبح آپ پہ حملہ ہو جائے، شام پہ حملہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مواعظ اور وعد و وعید کے ساتھ ساتھ 5واں کام یہ کرتے، مایوسیوں میں گرے ہوئے لوگوں کو نکال کے سٹینڈ کر دیتے، اللہ کی رحمت سے جوڑتے۔ آج
ایک خطیب کا خطبہ سننے کے بعد آدھے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بننے والا ہے کہ مہنگائی اتنی ہوگی، لگتا ہے کہ آئندہ سال فوت ہو جائے۔ ارے بھائی مہنگائی ہوگی ہے تو نعوذ باللہ من ذالک تمہارا رب بھی غریب ہو گیا، اس کے خزانے ختم ہو گئے، جو بھی ہوگا وہ عطا کر دے گا۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم هم العدو، یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بلوا کرنے والے تو منافقوں کا کام ہے، یہ مومنوں کا کام ہی نہیں۔ آخرت کی تیاری کی بات کرتے، ذمہ داری کا احساس پیدا کرتے اور پھر دعا کرتے۔ اگر آپ خطبہ ہے کم از کم یہ 7 چیزیں آپ کے خطبے کا حصہ ہونا چاہیے، اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ 40 منٹ 50 اور 1 گھنٹے کے خطبے میں اگر آپ یہ 7 چیزیں بیان کریں تو آپ کا وقت نہیں بچے گا کہ آپ کو نجائز بات کریں یا شعر و شاعری سنا کے بس ان کو مست کر دیں۔ لوگ تو پہلے ہی مست ہیں۔ اور مجھے المطالب العالیہ کی روایت 363 نمبر یاد آ رہی ہے۔ نمبر میں نے اس لیے بول دیا کبھی کام آ جائے۔ اذا رأيتم الشیخ، عام خطیب کی بھی بات نہیں ہے، کوئی بڑا خطیب بھی ہو، جب تم دیکھو ایسے شیخ کو ينشد الشعر فی خطبۃ الجمعہ، جمعے میں شعر پڑھ رہا ہو، فاقرعوا رأسه بالعصا، میں ترجمے میں تھوڑا سا کمزور ہوں، ایک ہوتا ہے قرأ یقرأ پڑھنا، ایک ہوتا ہے قرأ یقرأ، كان بابه یقرأ بالاظافیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو ناخنوں سے کٹکھٹایا جاتا، تو اس شیخ محترم کے سر کو کھٹکھٹاؤ کس کے ساتھ؟ آپ ناراض نہ ہو جائیے گا، حدیث سے میں کیا کروں، ٹھیک حدیث جو شیخنا حدیث تو ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ حدیث کو بھی علماء نے صحیح کہا ہے، آپ اس فکر کو سمجھیے۔ میرے پیارے بھائیوں، خطبہ عوام کی کایا پلٹ سکتے ہیں، اور یہ بھی میری ایک آرزو اور تمنا ہے، دعویٰ نہیں کروں گا، 52 جمعے ہیں سال کے، اگر کوئی تیاری کر کے جمعہ پڑھائے حسب الوقائع، حالات و واقعات کے مطابق شریعت کی رہنمائی منبر پہ کھڑا ہو کے پیش کرے 52 جمعے، اس کے مبتدیوں کے ساتھ کوئی بیٹھ کے کوئی بحث نہیں کر سکتا، اور وہ کبھی انتظامیہ اپنے خطیب کو چھٹی نہیں کروائے گی اگر اس ذمہ داری کو ادا کرے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق دے۔ 2 باتیں جو میں ضروری سمجھتا ہوں، ٹائم تو بہت ہو گیا، جس کو آپ ضرور شامل کریں۔ وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ اخلاص و سنت کے بعد سنت کے مطابق یہ قرات اور سنت کے مطابق یہ خطبہ، منہج سلف کو کبھی بھی پس پش نہ ڈالیے۔ آپ کہیں گے منہج سلف کیا ہے؟ حدیث آپ سب جانتے ہیں، افترقت اليہود على 71 فرقہ كلها في النار الا واحدہ، یہودیوں کے 71 فرقے تھے، 70 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات پہ لبیک کہا اور انہوں نے تورات کی روشنی میں زندگی گزاری۔ وافترقت النصارى على 72 فرقہ كلها في النار الا واحدہ، 72 فرقے عیسائیوں کے ہوئے، 71 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ کون؟ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانا، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحًا مِّنْهُ، اور انجیل کی رہنمائی میں زندگی گزاری۔ وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٍ، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائے گی
سوائے ایک فرقے کے۔ پوچھا من ہم یا رسول اللہ صفہم لنا، قال ہم الجماعہ، لوگ تو اسے فرقہ ہی کہیں گے لیکن وہ جماعت ہوگی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے اللہ کے رسول من ہوں وہ کون ہوں گے؟ قال ما انا علیہ واصحابی۔ اس روایت کو سمجھیے، یہ 2341 نمبر جامع ترمذی کی روایت میرا اور آپ کا مشن ہے، ما انا علیہ واصحابی۔ اور صحابہ کرام میں سے سیدنا ابو سعید خدری کی روایت آپ نے ضرور سنی پڑھی ہوگی، انہوں نے طلباء کو خوش آمدید کہا یہ وصیت تھی اللہ کے رسول کی کہ جو پڑھنے آیا وہ خوش آمدید کہے۔ پھر کہا انتم خلوفنا واہل الحدیث بعدنا، تم ہمارے جانشین ہو اور تم اہل الحدیث ہو۔ یہ صحابی کے الفاظ۔ امام ذہبی نقل کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ ابن عباس کیا کہا کرتے تھے؟ انا من اہل الحدیث، میں حدیث والوں میں سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تزال طائفة من امتی، لن تزال طائفة من امتی، دو الگ الگ روایت، ظاہرین علی الحق، حق پہ قائم رہے گے، لا یضرهم من خالفهم، کوئی بھی ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں ہوگا۔ ولا تزال طائفة من امتی منصورین، جہاں طائفہ منصورہ کی بات آئی ہے، اس حدیث کے متعلق امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں؟ ان لم يكونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، اگر اس طائفہ منصورہ، اس فرقہ ناجیہ اور ظاہرین علی الحق، حق پہ قائم ہونے والی جماعت کے متعلق اگر یہ اہل الحدیث نہیں تو پھر میں نہیں جانتا اس سے کون مراد۔ امام علی بن مدینی جو امام بخاری کے وہ استاد ہے، صرف ان سے خوف کھاتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ علی بن مدینی بھی کہا کرتے تھے لم یعل بخاری مثلہ، یہ مجھ سے ایسی ڈرتا رہتا ہے، میں نے تو بخاری جیسا نہیں دیکھا، اس نے بھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے جیسا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے ہم اصحاب الحدیث، جو حدیث والے۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں یعنی اصحاب الحدیث، اس جماعت سے مراد اصحاب الحدیث۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، عبد الملک بن مروان نے 400 حدیثیں لکھوائے اور ساتھ کہا انتم اصحاب الحدیث، تم ہو حدیث والے تو تم ہو۔ اور امام شعبی رحمت اللہ علیہ کتنے کمال کے انسان تھے، کہتے تھے اگر مجھے پہلے قضا ہوتا میں صرف وہ بات ہی بیان کرتا بما اجمع علیہ اہل الحدیث، جیسے کہ تذکرۃ المحفوظ میں یہ بات موجود ہے کہ جس پر اہل حدیث کا اتفاق ہوتا میں صرف وہی بات لوگوں کو بیان۔ ہارون الرشید کو کون نہیں جانتا، اتنا بڑا بادشاہ، وہ کہتے ہیں طلبت الحق فوجدته مع اہل الحدیث، میں نے حق کی تلاش کی لیکن مجھے اگر حق ملا ہے تو اہل الحدیث کس بات ملا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے علیکم باصحاب الحدیث فانہم اکثر الناس صوابا، اصحاب الحدیث کے علم کو لو، سب سے صحیح ترین علم ان کے پاس۔ بلکہ دوسری روایت جو ان سے ثابت ہے، کیا کمال کی بات ہے، اذا رأیت رجلا من اصحاب الحدیث فکأنی رأیت النبی حیا، میں اگر کسی صاحب حدیث کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا۔ لیکن یہ یاد رہنا چاہیے جو امام ابن تیمیہ نے بیان کیا ہے صرف نسبت سے اہل حدیث نہیں، عملا قولا وعملا وامتثالا
وفتوى، یہ ہے اہل حدیث، اس کا قول بھی حدیث کے مطابق ہو، اس کا عمل بھی، اور اس کی زندگی کے رویے بھی، اور اس کا فتویٰ بھی، ودعوتاً، اور اس کی دعوت بھی اہل حدیث کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پہنچانے والے بڑے بڑے لوگ آئے۔ محمد بن یوسف دریابی کو کون نہیں جانتا؟ کہتے ہیں رأینا سفیان الثوری بالکوفہ وَكُنَّا جَمَاعَ اہل الحدیث، ہم نے کوفے میں سفیان ثوری کو بھی دیکھا اور ہم اہل الحدیث کی ایک جماعت تھے۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں آپ کو اسی طرح کی بات ملے گی، بلکہ یحییٰ بن معین کے بارے میں جب امام حاکم نے بحث کی ہے تو وہاں لکھا گیا ہے امام اہل الحدیث۔ لوگ کہتے ہیں 1902 سے یہ اہل حدیث آئے، 256 کو احمد بن سنان الواسطی فوت ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو يبغض اہل الحدیث، دنیا میں کوئی بدعتی ایسا نہیں جو اہل الحدیث سے نفرت نہ کرتا۔ ومن ابتدع اذا ابتدع الرجل، جب کوئی آدمی بدتی بن جائے، نزع حلاوت الحدیث من قلبی، اللہ اس کے دل سے حدیث کی لذت اور مٹھاس کو کھینچ لیتے ہیں، کھینچ لی جاتی ہے اس کے دل سے۔ تو میں یہاں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہوں گا، اپنے امتیازات کو نہ کھولی۔ آپ کو کچھ لوگ کہیں گے رواداری کا بھاشن دے کے ہم سب مسلمان ہیں، وہ جماعت مستبین بھی بھری تھی، واللہ کروڑ رحمتوں سے نوازے نور پوری صاحب کو جب ان کا کتابت مناظرہ ہوا، وہ کہتے تھے ہوا سماکم المسلمین، تو آیا ہے، یہ کہاں آیا ہوا سماکم المسلمین رجسٹرڈ، یہ کیس حدیث اور قرآن میں ہے؟ تو اس سے بیچارے بات ہے، تو ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے تو پھر آپ کا نام تو مسلمان ہوا نا، آپ کا نام عدنان تو نہ ہوا، آپ کا نام حارث تو نہ ہوا، تو سماکم المسلمین قوم مسلمان۔ اپنا نام رکھنا ہو تو پھر بڑے شعر ثابت اور لاحقوں کے ساتھ، اور جہاں حق اور باطل کا امتیاز ہو، والحق ابلج والباطل یتلجلج، وہاں یہ امتیاز صحابی نے اگر پیش کیا، تابعین نے، تبع تابعین نے، تو پھر میرے اور آپ کے لیے یہ عیب نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے۔ آخری گزارش، ہو سکتا ہے مجھے وہ عبداللہ صاحب کی بات یاد آ گئی، پروفیسر عبداللہ صاحب، جانتے ہو کہ آپ ان کی 6 جلدوں میں یہ مقالات ہے کہ میں سفر کر رہا تھا تو ایک شخص پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں مسلمان، بڑے محتاط تھے وہ، کہتے پھر بھی آپ کون ہیں؟ کہتے پھر بھی مسلمان، کہتے نہیں آخر بتائے تو صحیح، آخر پھر کون ہے؟ کہتے میں بتا رہا ہوں آخر بھی مسلمان۔ تو انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہتے میں دیوبندی۔ کہتے اچھا میں بہاول پوری۔ کہ یہ کیا بات ہوئی جی؟ کہتے بھائی آپ دیوبند میں رہتے ہیں، جو آپ دیوبندی، میں بہاول پور میں رہتا ہوں، تو میں بہاول پور، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ سمجھنے والے اس بات کو سمجھتے۔ جب اس طرف نسبت کی جائے تو آپ کے علم میں ہے کہ 1867 کو مئی میں یہ جب مدرسہ بنا تو اس کے بعد نسبت ہوئی، اس سے پہلے لوگ کدھر تھے؟ اگر بریلویت کی بات کی جائے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے 1880 میں ہی وہاں بریلی میں ادارہ بنا، تو نسبت ہم تو مکی مدنی کی طرف نہیں کرتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارے جو نام ہے، لیکن منہاج اور مشن محمد مصطفیٰ نے یہ چھوڑا ہے اس کو قبول کرتے۔ آخری جو گزارش میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کبھی بھی اخلاق کو نہ چھوڑیے، لیکن اس اخلاق کا معنی صحیح سمجھیے۔ اخلاق کا معنی آج کیا ہے؟ برائی کو قبول کرنا۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے، خیر میرا اتنا علم بھی وسیع نہیں ہے، وہ قوابیس بھی دیکھی ہے، کہیں بھی اخلاق کا معنی برائی کو قبول کرنا نہیں لکھا ہو۔ شاید جو ڈاکٹرز حضرات ہیں ان کو پتا ہو کہ ایک ویسی ریسرچ چاہیے، اخلاق کا معنی جو ہے برائی کو قبول کرنا۔
نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات 6236، یاد نہ رہے تو 6 ادھر کر لیا کریں۔ 23 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو یاد کر لیں، آپ کو یاد آ جائے گا۔ 6236 آیات میں سے اگر غور کیا جائے تو 130 آیات عبادات، ذکر و اذکار، رجوع اور انابت کے متعلق، لیکن 1054 آیات جو ہے وہ اخلاقی رویوں پہ ہے قرآن مجید۔ نماز چھوڑے تو بہت بڑا مجرم، اور اخلاق چھوڑنے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بلکہ اس سے بڑا اخلاق کیا ہے جو امام احمد بن حنبل نے بیان کیا؟ اخلاق یہ ہے طلب الحلال واجتناب المحارم والتوسعة على العيال، حلال کی طلب کرنا، حرام سے بچنا، اور گھر والوں پہ وسعت کرنا۔ آج جتنے یورپ کا سفر کرتے ہیں، کراچی یا لاہور میں آفٹر لرننگ کے ٹھیک 8 گھنٹے کے بعد جو سب سے پہلے ان کی زبان پہ بات ہوتی ہے باب فضائل کینیڈا، باب فضائل امریکہ۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی بڑا اخلاق۔ جو سود خور اور حرام کھانے والے کیا اخلاق ہوگا؟ ان کی تجارت ہے۔ ان کے حالات دیکھیے، بیٹی گھر میں آئی ہے، کہا 30 فرنک ہیں تو رہ لو ورنہ چلی جاؤ، یہ اخلاق ہے۔ حلال لقمہ اختیار کرنا اور حرام سے بچنا، یہ اخلاق۔ اس لیے میں آپ سے کہوں، اگر آپ اپنے مشن کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، کبھی بھی اخلاقی طور پہ دیوالیہ نہ ہو۔ اور ہمارے چاہنے والے کہتے تھے کامیاب خطیب بننا ہے تو ایک مثال یاد رکھو، مسجد بھری ہوئی ہو، آپ کرسی پہ براجمان ہو اور بڑے بلبلے کے ساتھ بیان ہو رہا ہو، ایک بندہ آئے اور آپ کو پکڑ کے باہر پھینک دے مسجد سے، اور آپ اٹھ کے کپڑے صاف کر کے کہو حضرت بات مکمل کرنے کی اجازت ہے، میں ذرا بات کر لوں، تو سمجھ لو آپ کامیاب خطیب ہو۔ اور اگر یہ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی کوشش کی ابھی بات ہے۔ گزارش یہ تھی وہ جہاں اپنے اخلاق کو کم نہ کرو، وہاں دینی اقدار کا قتل نہ کرو۔ وہ قتل کیا ہے؟ آج افراط و تفریط کے شکار ہیں بہت سارے لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صراط مستقیم نصیب فرمائے اور ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ عمران بن حطان، میں ذرا تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد عمران بن حطان، سیدنا ابو موسیٰ اشعری کے شاگرد، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد، اور اپنے دور کے بہت بڑے شاعر، فرزدق کے برابر شاعری کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے خارجی خاتون سے شادی اس نیت سے کی کہ میں اسے ٹھیک کروں گا، لیکن آخر کار خود بھی خارجی رائے کے تابع کو۔ یہ کن کے شاگرد؟ آج کا نوجوان امام خطیب کہتا ہے کوئی بات نہیں میں ٹھیک کر لوں گا، تمہارا ایمان صحابہ تابعین تبع تابعین جیسا نہیں ہو سکتا۔ نہ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالو۔ کون نہیں جانتا حماد بن ابو سلیمان کون تھے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ابو العالی الریاحی رحمہ اللہ، ابو انقلابہ جیسے کبار تابعین، ان سے کسب فیض کرنے والے۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس کی عبادت اور زہد کو دیکھتے ہوئے بس ایک دن تعریف کر ڈالی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ تعریف کرنے کی بات تھی کہ حماد بن سلمہ، حماد بن زید، سفیان بن عیینہ، جلیل القدر محدثین ان سے روایت لکھی،
لیکن جب اس شخص کی عمر بن عبید بصری سے ملاقات ہوئی، ہم کہتے نا کسی کے پاس جانے سے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ کھا تو نہیں جائے، واقعی کھا نہیں جائے۔ اس شخص سے ملاقات ہوئی، مجلس ہوئی، اعتزال کی رائے کو پسند کرنے لگ گئے، اور پھر جو معتزلہ کے مؤسس تھے واصل بن عطا، ان کے ساتھ کیسا تعلق بنا، یہاں تک کہ علماء نے انہیں مطرود، ملبوذ اور متروک قرار دے دیا کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بات کو دیکھا جائے۔ محمد بن سعید کلبی کون تھا؟ بہت بڑا مورخ، بہت بڑا مفسر۔ ایک دن شاگردوں سے کہنے لگا کہ مجھے مرجیہ کے پاس لے چلو، چلو بات سننے میں کیا حرج ہے۔ جب سننے گئے پھر واپس مرجی بن کے آئے ہیں اپنی اصلی شکل میں واپس۔ کون نہیں جانتا امام عبد الرزاق صنعانی کو؟ محدث بھی ہے، حافظ کبیر ہے، مصنف عبد الرزاق کے مؤلف ہے، اور تفسیر عبد الرزاق کے مؤلف ہے۔ مالک بن انس، معمر، ابن جریج، سفیان ثوری، امام اوزاعی جیسے ثقہ اہل سنت کے شاگرد، لیکن جب ان کی ملاقات سلیمان ضبعی شیعی کے ساتھ ہوئی تو نتیجہ کیا نکلا؟ اسی رائے کو پسند کرنے لگے۔ صرف چند دن کی صحبت تھی۔ یہاں آپ قریب میں ہونا چاہیے کہ متقدمین جب تشیع کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عثمان سے افضل سمجھنا۔ جہاں رافضی کا تذکرہ آئے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ سیدنا علی کو سیدنا ابو بکر عمر سے فضیلت تھے۔ صرف چند دن کی صحبت سے اتنا بڑا مؤرخ اور مفسر اور محدث اگر متاثر ہو سکتا ہے تو آپ کون ہیں جن کو اتنا اپنے علم پہ مضبوطی اور رسوخ اور ناز ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آئے؟ امام ابو ذر ہروی کے نسخے کو کون نہیں جانتا؟ امام بخاری، یہی وہ ایک نسخہ بچا ہے جس میں بغیر کسی کم و کاس کے صحیح بخاری کی نصوص، خربری کا نسخہ جو ہم تک پہنچا جس کو عربی نے لکھا ہے اور عربی نے نقل کیا، لیکن خود امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ، ان جیسے سلفی عالم جن کو لوگ کہتے ہیں، ان کے شاگرد بھی تھے۔ ہوا یہ قاضی ابو بکر محمد بن طیب اشعری سے انہوں نے معانقہ کیا۔ جب استاد کو دیکھا، معانقہ کرتے ان کو بوسہ دے دیا۔ شاگرد دیکھ رہا ہے کہ میرے استاد نے فلاں سے معانقہ کیا اور اس کو بوسہ بھی دیا ہے، ان کی صحبت اختیار کی، اور آخر کار نتیجہ کا نکلا خود بھی اشعری تخیلات اختیار کرنے لگا، اور پھر اشعری عقائد کو نشر و اشاعت میں بڑا حصہ ان کا شامل ہوا۔ امام بیہقی جن کو کہتے ہیں عقیدے کی لٹ ہے، کون نہیں جانتے امام بیہقی؟ امام بیہقی کا شمار محدثین فقیوں میں ہوتا ہے۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم محدث کے شاگرد خاص تھے، لیکن متکلمین میں سے ایک شخص گزرا ہے شیخ ابو بکر بن فورق اشعری، کہتے ذرا ان کی بات تو سن دے کیسا ہے، بات کیا سنی، ان کے پاس کیا بیٹھے، آخر یہ بھی تعویل کرنے۔ امام ابن عقیل حنبلی کو کون نہیں جانتا؟ ذہین لوگوں میں اس کا شمار تھا۔ امام احمد بن حنبل کے منہج پر قائم تھے، لیکن ابن ولی اور ابن طبان جیسے معتزلی علماء کے پاس بیٹھنے لگے، آخر اعتزالی افکار کا شکار ہو گئے۔ آپ جانتے ہوں گے عبداللہ بن علی قصیمی کو کہ یہ وہ شخص تھا جس دور میں لوگ کہتے تھے کسی نے ابن تیمیہ دیکھنا ہے تو عبداللہ کو دیکھ۔ اس شخص نے بہت چھوٹی عمر میں امام ابن تیمیہ الصغیر کا لقب پایا۔ جامعہ ازہر میں جب اس کا داخلہ ہوا، بڑے بڑے فلاسفر تنگ آ گئے۔ اس کی جب کتاب یہ سامنے آئی البروق النجدیہ فی اتساع الظلمات الدجویہ، تو انہوں نے مصر سے نکال دی۔
یہ واحد شخص ہے کہ بیت اللہ کے ممبر و محراب پہ اس کے بارے میں قصیدے پڑھے. لیکن کیا ہوا؟ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کبر اور غرور کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ کسی سے بھی بحث کرنے میں کچھ نہیں ہوگا. غلط لوگوں کے ساتھ بحث و تکرار میں یورپین فلسفے کی کتابیں پڑھنے کی وجہ سے، مخالف فکر کی کتابوں کو حد سے زیادہ پڑھنے سے نتیجہ کیا نکلا؟ آخر وہ اسلام سے بھی متنفر نہیں ہو گئے، مرتد ہو گئے. میں آپ سے کہوں گا، خطبہ ہیں، علماء ہیں، قراء ہیں، اس امتیاز کو مت بھولیے. المجالسہ تولد المجانسہ، جس کے ساتھ بیٹھو گے اس جیسے ہو جاؤ. مت سمجھو کہ آپ سخت ترین جو ہے بدعتی کے پاس بیٹھے اور آپ پہ کوئی اس کا اثر نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے تو حویل ابن عیاض کہا کرتے تھے کہ جو شخص بدعتی کے پاس بیٹھتا ہے اللہ اس کے دل سے نور کو کھینچ لیتے، اس شخص کے دل کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے. علماء کے پاس بیٹھے جن کا منہج صحیح، ان کی صحبت اختیار کرے جن کا منہج صحیح. آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ ٹکرے مارنا شروع کریں. خاموشی، بطالت، سنجیدگی، یہ آپ کا طرہ امتیاز ہونا چاہیے. آپ جتنا اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کہ غلط سے غلط بھی بات کر دے، خاموشی اختیار کرے یا علمی جواب دے یا علماء کبار کی طرف رجوع کرے، آپ کبھی بھی پھسلنے کی طرف نہیں جائیں گے. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ذو الجلال ہم سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے. ہم میں سے کوئی امام ہے یا خطیب، داعی ہے یا عالم، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے. اخلاص کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ اس خوبصورت منصب کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ ذو الجلال اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. میں دعا گو ہوں اس عظیم جامعہ کے بانیان کے لیے اللہ انہیں کروڑہا رحمتوں سے نوازے، اور جو زندہ ہیں اللہ انہیں کروڑہا برکتوں سے نواز دے، اور یہاں سے پڑھنے والے امت تیری سرمایہ بنے اور امت کے لیے بھی شرراہ بنے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.